قرآننا يا قوم مصدر عزنا قرآننا قرآننا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی نشستوں میں آپ کے سامنے یہ بات لائی گئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر ایک مخلوق کو اس نے بسایا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں میں سے برائے نام کچھ چیزیں اللہ نے نازل فرمائیں، اور کچھ چیزوں میں سے بھی جب بانٹنے کی بات آئی تو اللہ نے کسی کو زیادہ عطا فرمایا اور بڑی تعداد میں لوگوں کو ایک مقدار میں رب العالمین نے عطا فرمایا. یہ صرف رب العالمین کا نظام ہے، لیکن یہ ایک صرف تھوپنے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ رب العالمین کی طرف سے رحمت ہے. رب العالمین کی طرف سے ایک ایسا نظام ہے جسے ہر انسان جس کو اللہ نے ہوش و حواس اور عقل سلیم عطا کی ہے وہ اسے تسلیم کرتا ہے، وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے. اس نظام میں کیا حکمتیں ہیں کہ اللہ نے کسی کو زیادہ اور کسی کو کم، 3 حکمتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھیں. ان میں سے جو آخری حکمت تھی میں نے سورہ الشورى کی روشنی میں کہا تھا کہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب عطا کر دیتا تو سب زمین میں فساد مچا دیتے، بغاوت پہ اتر آتے، نافرمانیاں خوب ہو جاتی، لوگ حد پار کر جاتے. اس لیے کہ کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے جو خوب مال عطا کیا ہے ان کی زندگیاں ہمیں بتلاتی ہیں، ان کی تاریخ ہمیں بتلاتی ہے، ان کا رہن سہن ہمیں بتلاتا ہے. عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی دولت کو اللہ کی نافرمانی میں، بلکہ اللہ کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف، اللہ پر ایمان لانے والوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس بستی میں موجود مالدار جو ہوتے ہیں ان کے مال میں، ان کی آمدنی میں، ان کی طاقت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اور خوشحال ہو جائیں اور مست ہو جائیں اور گناہوں میں آگے بڑھ جائیں. فَفَسَقُوا فِيهَا، خوب فسق و فجور کے کام کرتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہو کر رہتی ہے، اللہ کا عذاب آ کر رہتا ہے. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہمارے اوپر رحمت نازل فرمائی ہے، ایک رحمت کا نظام ہے، یہ نظام رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو خوب مال عطا کیا ہے اور بڑی تعداد میں اللہ رب العالمین نے ایک مقدار میں عطا کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس تقدیر پہ راضی ہونا چاہیے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اور ان کو خوب عطا کیا ہے اور وہ غلط کام میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، منمانی کرتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں رہتے ہیں، فساد کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، گناہ کرواتے ہیں، گناہ کو آسان کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں اور یہ کاش کے مال ہم کو بھی مل جاتا، یہ دولت ہم کو بھی مل جاتی، یہ پیسے ہم کو بھی مل جاتے، یہ عہدے ہم کو بھی مل جاتے. ایسی تمنا نہیں کرنا چاہیے، ایسی تمنا نہیں کرنا چاہیے. اللہ سے ہمارے حق میں کیا خیر ہے وہ مانگنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اس لیے کہ عموماً جب مال آتا ہے تو آدمی اس کے نشے میں غرق ہو جاتا ہے، پھر آدمی سوچنے پر کنٹرول نہیں رکھتا ہے، جیسے دل کرتا ہے ویسے وہ کرتے جاتے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا قارون، بہت مالدار. اللہ نے اسے اتنا مال عطا کیا تھا کہ اس کا مال کئی اونٹیوں پر لادا جاتا. اس کے خزانے کے جو چابیاں تھیں وہ اٹھانے والے خود ایک بڑی تعداد میں ہوا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اپنی پورے خزانے کے ساتھ، خزانے کی چابیوں کے ساتھ راستے سے اس کا گزر ہوا. لوگ یہاں بھی کھڑے ہیں، بائیں جانب بھی کھڑے ہیں، اور عموماً سادہ لوگ، عام لوگ مال کے حریص ہوتے ہیں، مال کے متمنی ہوتے ہیں، مال کی انہیں فکر ہوتی ہے. اسے کوئی انسان بچا ہوا نہیں ہے. میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ رہا ہوں. اللہ نے ہمارے دلوں میں وہ بات رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اس طرح کے خیالات آتے جاتے رہتے ہیں. لیکن عموماً بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں ان کو جب مالداروں کا مال ان کے سامنے نظر آتا ہے تو وہ بہت زیادہ حریص ہو جاتے ہیں،
بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی مال کی طرف نظر نہ ڈالے ہوں۔ قارون جب اپنے خزانے کے ساتھ نکلا، لوگوں نے جب دیکھا اس منظر کو، تو عام جو لوگ تھے وہ کہنے لگے، اور بالکل وہ لوگ جو دنیا پرست تھے، دنیا چاہنے والے لوگ، دنیا حاصل کرنے والے لوگ، اور صرف دنیا کے خاطر جینے والے لوگ، صرف دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے والے لوگ، انہوں نے کہا قال الذین یریدون الحیات الدنیا، ان لوگوں نے کہا جو صرف دنیا کے متمنی تھے، ان کو صرف دنیا کی ضرورت تھی، صرف ان کے دل میں دنیا کی چاہت تھی، ان کا ٹارگٹ، ان کا ہدف صرف دنیا۔ ایسے لوگ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ قارون کو جو نصیب ہے وہ ہمیں بھی نصیب ہو جاتا، قارون کو جو ملا ہے وہ ہمیں بھی مل جاتا، قارون کے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس بھی ہوتا، انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بہت ہی قسمت والا آدمی ہے، قسمت والا انسان ہے، اس کو جو ملا ہے وہ ہم کو بھی مل جاتا، کتنا ہی اچھا ہوتا۔ اور یہ ایسے لوگ تھے صرف دنیا چاہنے والے لوگ، یعنی دنیا چاہنا، دنیا حاصل کرنا، دنیا کے لیے کوشش کرنا، یہ اسلام میں غلط نہیں ہے، یہ اسلام میں بری بات نہیں ہے، لیکن صرف دنیا ہی کو اصل سمجھنا، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنا، دنیا ہی اپنے لیے سب کچھ جان لینا، اس میں غرق ہو جانا، ڈوب جانا، اسلام میں ایسی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی ہے۔ لیکن جو ایسے خیال کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ قارون کا خزانہ ہمیں بھی نصیب ہو جاتا، اس لیے یہ تو بڑا قسمت والا آدمی ہے۔ لیکن جب ان لوگوں نے اتنی بڑی بات کہی، وہاں پر کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کو دنیا کی ضرورت تھی، لیکن آخرت ان کے لیے ترجیح والی بات تھی، ان کے لیے آخرت اہم چیز تھی۔ وقال الذین اوتوا العلم، اس دوران جو لوگ اہل علم موجود تھے وہ کہنے لگے ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ اس دور کے اہل علم نے کہا کہ تمہاری بربادی ہو، تمہاری ہلاکت ہو، یعنی تم نے اپنے آپ کے لیے ہلاکت مانگ رہے ہو، تم بربادی کا سوال کر رہے ہو، ارے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے دین پر ایمان لاؤ، اللہ کے دین کو قبول کرو، اور اس دنیا میں جتنی ضرورت ہے اتنی دنیا لو، دنیا میں جتنی آپ کو حاجت ہے اتنی دنیا لو، اور اپنے آخرت کی فکر کرو، وہاں جو آپ کو زندگی ملنے والی ہے، وہاں جو نعمتیں ملنے والی ہیں، وہاں جو آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آرام کی زندگی رکھی ہے، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے، عمل صالح کرنے والوں کے لیے جو اللہ کی طرف سے اجر ملنے والا ہے، جو ثواب ملنے والا ہے، جو نعمتیں ملنے والی ہیں، جو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ملنے والی ہے، اس کی تمنا کرو، اس کی فکر کرو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور ہاں اس دور کے علماء نے صرف اتنی سی بات نہیں کہی تھی کہ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ تم اپنے لیے گویا کہ ہلاکت مانگ رہے ہو، اللہ سے مال نہیں مانگ رہے، قارون جیسی زندگی نہیں مانگ رہے، بلکہ قارون جیسی زندگی مانگ کر کے اللہ سے ہلاکت مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ پر ایمان لانا، عمل صالح کرنا، یہ اللہ کے ہاں جو ثواب ملنے والا ہے وہ بہت خیر کی بات ہے، لیکن وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اجر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت یہ آسانی سے ملنے والی بات نہیں ہے، اس کے لیے صبر چاہیے، اس کے لیے صبر اس معنی میں کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں وہ اپنے آپ کو جما کے رکھے، اللہ کے دین پر وہ اپنے آپ کو جما کے رکھے، اللہ سے اس کی توفیق مانگے۔ بہرحال یہ ان علماء نے نصیحت کی، بات ہو گئی۔ ہوا کیا؟ قارون اپنے خزانے کے ساتھ، اپنی چابیوں کے ساتھ، اپنی پوری زیب و زینت کے ساتھ، رب العالمین نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ رب العالمین نے قارون سے متعلق کہا کہ قارون، اس کا پورا گھرانہ، اس کی پوری زینت، اس کی ساری دولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ساتھ زمین میں دھسا دیا، اس کو وہ زمین میں دھستا چلا گیا۔ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، ایسی کوئی جماعت نہ تھی، ایسا کوئی قافلہ نہ تھا، ایسی کوئی سوسائٹی نہیں تھی، ایسا کوئی معاشرہ نہ تھا جو اس کی مدد کے لیے آئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس عذاب سے اسے چھٹکارا دلا دے۔ بہرحال یہ بھی ایک واقعہ ہو گیا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا، جن لوگوں نے کل تک کے لیے قارون جیسی دولت کا، قارون جیسی عزت کا، قارون جیسی گھر کا، قارون جیسے خزانے کا مطالبہ کر رہے تھے، وہ لوگ کہنے لگے وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔
وہی لوگ کہنے لگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا ہے، ہم پر احسان کیا ہے، اس لیے کہ قارون اپنے خزانے کے ساتھ دھسایا جا چکا ہے، وہ زمین میں ڈالا جا چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ہم نے اللہ سے تمنا کی تھی، دعا کی تھی کہ کاش کہ قارون جیسا خزانہ ہم کو بھی مل جاتا، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ صحیح ہے کہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، زیادہ عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ایک مقدار میں عطا کرتا ہے۔ قارون جیسا خزانہ ہم کو بھی خوب پھیلا کے دے دیتا، قارون جیسی خوشحالی ہم کو بھی مل جاتی، قارون جیسا خزانہ ہم کو بھی مل جاتا، تو گویا کہ ہم بھی قارون جیسے دھسائے جاتے، ہم بھی نافرمان بن جاتے، ہم بھی دنیا میں گم ہو جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے زیادہ عطا کرتا ہے، اس کی بہتری وہی سمجھتا ہے، جس کو چاہتا ہے ایک مقدار میں دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کیا حکمت ہے وہی جانتا ہے۔ بہرحال قارون کے دھسائے جانے کے بعد، قارون کے زمین میں ڈال دیے جانے کے بعد، کل تک کے لیے جن لوگوں نے قارون کو نمونہ بنا رہے تھے، قارون کا مال حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، قارون جیسے بننے کی کوشش کر رہے تھے، ایک ذرا سی وقت میں انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور کہا کہ اللہ کا یہ جو نظام ہے، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نظام میں ایمان لانے میں، اسے قبول کرنے میں ہی ہماری بہتری ہے۔ یہ بات ان لوگوں کو اچھی طرح واضح ہو گئی ہے۔ انہوں نے قارون کو دھستے ہوئے دیکھا تھا، لیکن یہ چیز ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر فرمائی ہے۔ اس معاملے میں ہمارا ایمان بڑھ جانا چاہیے، ہمارے حق میں جو بہتری ہے وہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ معاشرے میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس نظام کے سلسلے میں غلط فہمی کے شکار ہیں، لیکن ان کی غلط فہمی کیا ہے، کس طرح کی غلط فہمی ان کے اندر موجود ہے، اس کو ہم آپ کو بتلائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے لائی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآننا فهو الأساس لمجدنا۔ اللہ کے ایک ہونے کا اقرار، اللہ نے فرمایا میں تنہا ہوں، نہ میں نے کسی کو جنم دیا، نہ مجھے کسی نے جنم دیا، اور نہ میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے۔ انسانیت اور امن کا پرچار، اے لوگو، سلام کو عام کرو، آپس میں صلہ رحمی کرو، نفس کو شر سے محفوظ رکھنے کی ہدایت، آخرت کی ابدی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت، اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آئے جب بندہ یہ کہے کہ اے پروردگار اگر تو نے مجھے اور دنیا میں موقع دیا تو میں نیک بن جاؤں گا، لیکن اس وقت کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ پیغام قرآن جانیے شیخ سلطان سیف محمدی کے ساتھ ہر بدھ دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے اسلام کی پاک دامنی پر لگائے گئے الزامات، نکاح کرو ان عورتوں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، 2 3 4 لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر پاؤں گے تو صرف ایک۔ اسلام کی دور اندیشی پر اٹھائے گئے سوالات، ایڈز کتنے سارے لوگوں کو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کے تعلق سے وارننگ دی تھی، جب کسی زبان میں آپسینٹی ظاہر ہوگی تو وہاں اللہ تعالیٰ موت اور ڈیزیزز کو بھیجے گا۔ اسلام کی حکمت عملی پہ کیے گئے اعتراضات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہی تھا پیس قائم کرنا، مگر مخالفین کو لاجواب کر گئی اسلام کی سچی تعلیمات۔ اللہ نے کہا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے ہر مومن پر فرض ہے جس کا پڑھنا، جاننا اور سمجھنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جس کے بغیر ممکن نہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی، تخلیق کائنات سے لے کر محشر کے حالات تک ہے ہر رہنمائی کا ذخیرہ قرآن۔ درس قرآن دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے، ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسکین وہ نہیں ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، بلکہ مسکین وہ ہے
جو قیامت کے دن آئے گا اس کے پاس نماز بھی ہوگی، اس کے پاس روزہ بھی ہوگا، اس کے پاس زکوٰۃ بھی ہوگی، اس کے پاس حج بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ دیگر اعمال ہوں گے، لیکن کوتاہی کی ہوگی بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں۔ حقوق العباد۔ جانیے شیخ عبد الجبار سے عالم اسلام میں انسانوں کے کیا ہیں حقوق العباد، ہر سنیچر دوپہر 2:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ قرآننا فهو الأساس لمجدنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، وقفے سے قبل میں نے آپ کے سامنے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو زیادہ عطا کرتا ہے اور کسی کو ایک مقدار میں دیتا ہے تو معاشرے میں جو لوگ ہیں وہ ایک طرح کی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کی جو غلط فہمیاں ہیں وہ 2 طرح کی ہیں، اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ ساری غلط فہمیوں کا نچوڑ 2 طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے وہ دونوں باتیں ذکر فرمائی ہیں کہ اس نظام کے تحت بعض لوگ اس غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جب ہمیں بہت عطا کر دیا ہے تو گویا کہ ہر طرح کا خیر ہم کو مل چکا ہے، ہر طرح کی بھلائی ہمیں نصیب ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اسلام جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے یہ بھی بہتر ہوتا، یہ بھی ہم کو مل جاتا۔ ہم نے اسلام نہیں قبول کیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ بہتر نہیں ہے، یہ بہتر ہوتا تو یہ بھی ہم کو مل جاتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے اس نظام کی وجہ سے اکثر لوگ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ غیر مسلمین میں مالداروں کا جو بڑا طبقہ ہے، بڑی تعداد میں، میں دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں اور ہر زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ مالدار افراد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھی حالت میں ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، جس سے جیسے چاہے کام نکال لے سکتے ہیں، تو پھر اسلام ان کے لیے ایک آڑ بن جاتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اگر اچھا ہوتا، اسلام بہتر ہوتا، اسلام کوئی باعزت مذہب ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ہم کو دے دیتا۔ دنیا کی ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، اسلام بھی بہتر ہوتا، اسلام میں بھی کوئی خیر والی بات ہوتی، یہ چیز ہم کو ضرور نصیب ہو جاتی۔ اسلام کا ہمیں نہ ملنا، اسلام کی باتیں ہمارے گھر تک نہ آنا، اسلام کی تعلیمات کو باہر ہی ہمارے لیے اللہ نے جو رکھ دیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اسلام میں کوئی خاص بہتری نہیں ہے، ہوتا تو وہ بھی ہمیں ضرور وہ چیز مل جاتی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے روزی روٹی پھیلا کے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ایک مقدار میں دیتا ہے، لیکن دنیا پرست لوگ، صرف دنیا دار لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور دنیا داری انہیں اس طرح سے ان کی توجہ پھیر دیتی ہے، وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں وہ اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ اترانے لگتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، دنیا کی ہر نعمت ہمارے پاس ہے، تو ہمیں اس کے علاوہ کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں، نہ اسلام کی ضرورت ہے، نہ اللہ کی رضا کی ضرورت ہے۔ اسلام اگر بہتر ہوتا تو وہ بھی ہمارے قدموں کے نیچے آ جاتا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ اس غلط فہمی کے شکار ہیں۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک اور جگہ پر، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کی زندگی ہے، صرف ایک حد تک فائدہ اٹھانے والی چیز ہے۔ یہ تھوڑے سے فائدے کے خاطر انہوں نے سمجھ لیا کہ جنت کوئی ہے ہی نہیں۔ دنیا کو جو اللہ نے ایک مقدار میں عطا کیا ہے وہ تو الگ لوگ ہیں، لیکن اللہ نے جن کو خوشحالی عطا کی ہے، دنیا کی ہر نعمت ان کے گھر میں موجود ہے، باہر جاتے ہیں تو دنیا کی ساری چیزیں انہیں اپنی طرف آتی دکھائی دیتی ہیں، تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پھر جنت کوئی چیز نہیں ہے، ہمیں جنت کی کیا ضرورت ہے، دنیا یہ ہماری جنت ہے، ہر طرح کی کھانے پینے کی چیزیں، موج مستی کی چیزیں، ساری چیزیں ہمیں میسر ہیں، ساری چیزیں مہیا ہیں، تو پھر یہ جنت کو کس نے دیکھا ہے، جنت یہ کہاں ہے، جنت میں کیا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اس طرح سے یہ جنت کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اور جنت کو لے جانے والی چیز اسلام، اسے بھی وہ ٹھکرا دیتے ہیں،
اور برائے نام دنیا کو سمجھتے ہیں کہ دنیا ہمیں سب کچھ مل چکی ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو آپ ایک دنیا داروں کے اندر دیکھ سکتے ہیں. میرے اور آپ کے اندر اس طرح کی غلط فہمی ہے تو اس غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے. دنیا کی ملنے والی نعمتوں کو یہ سمجھ لینا کہ پوری نعمتیں ہمیں مل چکی ہیں اور اسلام بہتر ہوتا تو وہ بھی ہمیں مل جاتا اور اسلام کے نتیجے میں جنت بھی ہمیں مل جاتی. یہ جو غلط فہمی ہے بڑی خطرناک غلط فہمی ہے جو عموماً ہم دنیا داروں کے اندر دیکھتے ہیں. اسی لیے رب العالمین نے سورہ رات کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنائی ہے اس کی بعد والی آیت میں رب العالمین نے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ. یہ کافر کہتے کہ اگر اسلام کوئی بہتر ہوتا, ہمیں جو دنیا نصیب ہے اس سے بہتر بھی کوئی دنیا ہوتی اور اسلام سچا مذہب ہوتا تو اللہ تعالی ہمارے نام کوئی لیٹر دے دیتا, کوئی نشانی اتار دیتا, کوئی ایسی علامت ہمیں مل جاتی, کوئی ایسا معاملہ براہ راست ہمارے ساتھ ہوتا کہ ہم سمجھتے کہ ان ساری چیزوں سے بہتر بھی تو اسلام ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں دنیا کی جب ہر طرح کی نعمت ہمارے پاس ہے, ہر طرح کی خوشی ہمارے پاس ہے, دکھ نام کی کوئی چیز نہیں, جو کچھ ہمیں دل کو لبھانے والی چیزیں ہمارے پاس موجود ہے, تو پھر اسلام کو لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نعوذ باللہ ان کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے زیادہ عطا کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے کم. اس میں کیا نظام ہے, کیا حکمت ہے؟ وہ حکمتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں وہ 3 طرح کی حکمتیں ہیں. لیکن یہ 3 طرح کی حکمتوں پہ غور کرنے کے بجائے یہ دنیا دار لوگ دنیا کو اصل سمجھتے ہیں اور آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں ان کی غلط فہمی کی وجہ سے. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے ان کی. ناظرین کرام سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اس معاملے میں مجھے اور آپ کو بہت ہی چوکنا رہنا چاہیے, باخبر رہنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مال و دولت کے نشے میں یا کسی غلط آدمی کے صحبت کے نتیجے میں یا دنیا داروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے میں کہیں یہ ذہنیت ہماری بھی نہ بن جائے, ہم دنیا کی موج مستی کو اصل نہ سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ اس غلط فہمی سے ہماری حفاظت فرمائے. اس غلط فہمی کو دور کرنے کی سخت ضرورت ہے. کسی کو اللہ رب العالمین نے خوب دولت عطا کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کی ساری چیزیں اسے مل چکی ہیں. نہیں, اسلام نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اس لیے کہ یہ 2 دن کی زندگی ہے اور حقیقت میں 2 دن کی زندگی, آخرت کی زندگی تو کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی ہے. اس نظام کے تحت کہ اللہ کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دیتا ہے, یہ ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. ایک اور غلط فہمی ہے معاشرے کے اندر جو اس نظام کے تحت پیدا ہوتی ہے, اور وہ غلط فہمی بھی رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. وہ غلط فہمی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اللہ نے کہا کہ کلا. ناظرین کرام, رب العالمین نے ایک اور غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے کہا کہ رب العالمین کا یہ جو نظام ہے, کسی کو رب العالمین خوب خوشحالی عطا کرتا ہے اور کسی کو ایک مقدار میں عطا کرتا ہے. اس نظام کے تحت ایک اور غلط فہمی معاشرے میں پیدا ہوتی ہے. وہ غلط فہمی کیا ہے کہ ایک وہ انسان جسے رب العالمین نے خوب دولت سے نوازا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے نزدیک بہت ہی معزز ہوں, اللہ کے نزدیک میں بہت ہی اچھا انسان ہوں, اللہ نے میری تکریم فرمائی, اللہ نے مجھے باعزت کیا, اللہ رب العالمین نے مجھے اچھی حالت میں رکھا, میں اللہ کے ہاں پسندیدہ انسان ہوں. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. جب اللہ رب العالمین کسی کا مال لے لیتا ہے کہ یا کسی کو ایک مقدار میں دیتا ہے, کسی کو کوئی خسارہ ہوتا ہے, کسی کو کوئی نقصان ہوتا ہے, تو سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کیا, اللہ نے مجھے رسوا کیا. یہ دونوں طرح کی باتیں ہیں. ایک ہوتا ہے ایک مالدار, اس کے مقابلے میں ایک غریب. عموماً مالدار یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اللہ کے نزدیک بڑا اچھا آدمی ہوں, بڑی عزت کی اللہ نے میری, مجھے بہت اچھی حالت میں رکھا, اللہ کا پسندیدہ آدمی ہوں میں. اور ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنا چہرہ اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں, میں ذلیل آدمی ہوں, میں رسوا آدمی ہوں, میں اللہ نے مجھے دولت کو کم کر کے مجھے ذلیل کیا ہے, مجھے رسوا کیا ہے, والعیاذ باللہ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مالدار رہتا ہے, کسی وجہ سے اچانک غریبی کی طرف آ جاتا ہے. پہلے اس کی آمدنی کچھ زیادہ رہتی ہے, اچانک کم آمدنی کی طرف آ جاتا ہے, تب بھی یہی سمجھتا ہے کہ میں کل کے دن باعزت تھا, آج میں بالکل حقیر ہو گیا ہوں, آج میں ذلیل ہو چکا ہوں. ایک آدمی غریب ہوتا ہے, سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں, کل کے دن مالدار ہو گیا تو سمجھتا ہے کہ میں آج باعزت ہو گیا ہوں. اللہ نے کہا کہ کلا, یہ دونوں چیزیں غلط ہے. غلط فہمی کی
وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ، جس کو چاہتا ہے کم. کسی کو زیادہ دینے سے وہ باعزت بن جائے، کسی کو کم ہونے سے وہ ذلیل ہو جائے. یہ انسانوں کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے، یہ انسانوں کی اپنی رائے ہیں. اللہ نے اس وجہ سے ایسا نہیں کیا. کس وجہ سے کیا ہے اس کی حکمتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اس موضوع سے متعلق انشاءاللہ باتیں آگے بھی آپ کو سنائی جائیں گی، بتلائی جائیں گی اور آپ کے سامنے لائی جائیں گی. وقتی قلت کی وجہ سے ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. بقیہ باتیں انشاءاللہ آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآننا 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 نور يضيء طريقنا قرآننا قرآننا يا قوم مصدر عزنا قرآننا قرآننا فهو الأساس لمجدنا